سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم 5واں سبق پڑھنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے وہ عادات جو عام طور پر آدمی کو دن کے آغاز سے پہلے پیش آتی ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ایک سونا، پھر بیدار ہونا، خواب کا آ جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی قضاء حاجت کی اسے ضرورت پڑتی ہے، ہر آدمی کی ایک عادت ہے۔ اس کے آداب ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ایک اور ہم عادت کو عبادت بنانے کا طریقہ اور اس کی تعلیمات سیکھیں گے۔ وہ عادت ہے غسل کرنا، نہانا۔ تقریباً ہر آدمی صبح اٹھنے کے بعد اگر ہر روز نہ صحیح تو دوسرے دن یا تیسرے دن اس کو نہانے کی عادت ہے۔ اکثر لوگوں کو روزانہ نہانے کی عادت ہے۔ اس کو اگر ہم اپنی مرضی سے اس عمل کو انجام دیں گے تو یہ پھر عادت ہی رہے گی، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس عادت کو ہم اس طریقے پر انجام دیں جس طریقے پر ہمارے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، تو پھر یہ عادت نہیں رہے گی بلکہ ہمارے لیے عبادت بن جائے گی۔ اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ثابت ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب غسل کے لیے جس جگہ پہ جانا چاہتا ہے، عام طور پر غسل خانہ بنا ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے بایاں قدم رکھے۔ بیت الخلاء کے آداب میں بھی یہی ادب ہے، تو پہلے بایاں قدم جو ہے وہ آدمی غسل خانے کے اندر رکھ کر داخل ہو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ستر اور پردے کا اہتمام کرنا۔ دور جاہلیت میں یا پچھلے زمانوں میں لوگ پردے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا خوب اہتمام کیا ہے، اپنے عمل سے سکھایا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ پردہ کیے بغیر آدمی جو ہے وہ غسل نہ کرے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جس دن فتح مکہ ہوا اس دن میں صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ اس وقت غسل فرما رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردے سے یعنی کپڑا پکڑ کر آپ کے لیے پردے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ تو یہ اتنا اہتمام کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس طریقے پر ہم بھی پردے کا اہتمام کر کے غسل کریں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ آپ کا عمل بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے غسل کا جو ابتدائی عمل ہے وہ ہاتھوں کو دھونے سے آپ غسل کی ابتدا کیا کرتے۔ ہاتھوں کو یہاں گھٹنوں تک اچھی طرح دھونا، بالکل صاف کرنا، کیونکہ یہ اس کے ذریعے سے آگے ہم نے پانی لے کر اپنے جسم پہ ڈالنا ہے۔ ہاتھ اگر پاک ہوں گے تو پھر پانی بھی ہمیں پاک میسر ہوگا، پھر آگے چل کر ہمیں طہارت حاصل ہوگی۔ تو پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا۔
اس کے بعد دوسرا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے کہ آپ استنجا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ظاہری جسم پر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اسے پہلے صاف کرنا، کیونکہ اگر اسے صاف نہیں کریں گے اور اسی طرح پانی بہانا شروع کر دیں گے تو وہ نجاست مزید پھیلے گی، جسم اور زیادہ ناپاک ہوگا۔ تو پہلے ناپاک جگہ کو، جسم کے جہاں جہاں حصوں پہ گندگی لگی ہوئی ہے اسے اچھی طرح صاف کرنا۔ اور چھٹا ادب کا اور سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا۔ کیسا وضو کرنا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، کہ آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے اور پھر اس کے بعد آپ ایسے وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا، یعنی وضو میں جو نماز کے لیے وضو کرنے کا طریقہ ہے بعین ہی اسی طریقے پر پورا وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ تو یہ وضو مکمل کرنا یہ غسل کے ابتدائی آداب میں سے ایک ادب ہے جو میں نے 6 نمبر پر لکھا ہے۔ 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ جس جگہ آپ غسل کر رہے ہیں اگر وہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو اس کے لیے ادب یہ ہے کہ آپ جب وضو کریں گے تو پاؤں دھونا چھوڑ دیں۔ جب آپ غسل مکمل کریں گے اس جگہ سے باہر نکلیں گے تو کسی صاف جگہ پہ کھڑے ہو کر پھر اپنے پاؤں کو دھو لینا چاہیے۔ تو یہ پاؤں کا دھونا اس وقت باہر جا کر دھونا ہے جبکہ وہاں پانی جمع ہو رہا ہو، اور اگر پانی جمع نہیں ہو رہا بلکہ ساتھ ساتھ اس کی نکاسی ہو رہی ہے تو پھر اسی وقت جو ہے آدمی وہ وضو کے ساتھ ہی اپنے پاؤں بھی دھو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ 8واں ادب یہ ہے کہ پانی بقدر ضرورت استعمال کرنا۔ ضرورت سے زیادہ بلا وجہ پانی استعمال کرنا یہ اسراف میں داخل ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی وضو کر رہے تھے تو انہوں نے پانی بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ ان کا نام لے کر کہا کہ تم اسراف کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اس وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم نہر کے کنارے پر جہاں پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے وہاں بھی بیٹھ کر اگر تم ضرورت سے زائد پانی استعمال کرو گے تو وہ بھی اسراف میں داخل ہوگا اور اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ بقدر ضرورت پانی استعمال کرنا، یہ نہیں کہ بس فوارہ یا ٹوٹی کھول دی ہے اور وہ کھلی ہوئی ہے اور آدمی جو ہے اس کو بے دریغ استعمال کرتا جا رہا ہے، ایسا طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ادب یہ ہے کہ جسم کو دھونے میں سب سے پہلے ابتدا آدمی سر سے کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی چلو میں لے، اپنے سر پہ ڈالے، بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح مل کر اس کو پانی کو پہنچائے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ جب سر کے بال جڑوں تک تر ہو جائیں تو اس کے بعد پھر دائیں جسم والے حصے پر پانی بہانا، پھر بائیں جسم والے حصے پر پانی بہانا، اس ترتیب سے غسل کرے۔ تو سب سے پہلے سر پر پھر باقی جسم پر پانی کو بہانا۔ 10واں ادب یہ ہے کہ یہ جو پانی بہانے کی ترتیب ہے یہ نہیں کہ آدمی فوارہ چلائے اور نیچے کھڑا ہو جائے، بلکہ وہاں بھی یہ ترتیب ذہن میں ہونی چاہیے کہ پہلے دائیں حصے پر پانی بہایا جائے، مکمل جب دائیں حصہ تر ہو جائے پھر بائیں حصے کو تر کیا جائے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح 11واں ادب یہ ہے کہ پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، یہ سنت سمجھ کر، چاہے سردی ہو چاہے طبیعت کو ناگوار گزرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ غسل میں پانی کو 3 دفعہ
اپنے جسم پر بہایا کرتے تھے، اس نیت سے کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کرنا ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے 3 دفعہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ 12واں ادب یہ ہے کہ غسل کے دوران خاموشی اختیار کرنی ہے، کوئی دعا بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ جسم ننگا ہے اور ننگے جسم آدمی زبان سے کوئی دعا نہیں پڑھ سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اگر کوئی سلام کہہ رہا ہے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا، اور اسی طرح کوئی جو ہے کسی سے بات بھی نہیں کرنی بقدر ضرورت۔ مثال کے طور پر پانی بند ہو گیا ہے، موٹر چلانی ہے، تو وہ ایک آدمی کی مجبوری کی حالت ہے، تو وہ کسی کو آواز دے کر کہہ سکتا ہے، لیکن بقدر ضرورت بات کر لے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن ضرورت کے بغیر بات کرنا یہ سنت عمل کے خلاف ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ چاہے جو ہے فون آ جائے، کوئی بندہ بلا رہا ہے، کوئی سلام لے رہا ہے، کوئی اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، خاموشی کے ساتھ غسل کا عمل جو ہے وہ مکمل کرنا چاہیے۔ 13واں ادب یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا۔ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے تو اس کو وسوسے کی بیماری لگتی ہے۔ عام طور پر وسوسے کی بیماری یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم طہارت کی جگہ کو گندا کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ اسی جگہ پیشاب ہو، اسی جگہ غسل ہو، تو یہ آدمی کے لیے وسوسے کی بیماری کا یعنی اس میں بہت سارا خدشہ ہے، تو ایسی جگہ پر پیشاب نہ کرے جس جگہ پر اس نے غسل کرنا ہے۔ 14واں ادب یہ ہے کہ جب آدمی نے باہر نکلنا ہے تو باہر نکلتے وقت اپنے دایاں قدم جو ہے وہ باہر نکالنا، کیونکہ داخل ہوتے وقت آدمی نے پہلے بایاں قدم رکھا تھا، نکلتے وقت پہلے دایاں قدم باہر رکھنا، ان چیزوں کا اہتمام کرنا۔ یہ ایسی اہم چیزیں ہیں کہ آپ نے شاید سنا ہو، ایک بہت بڑے محدث ہو گزرے ہیں جن کا نام ثور ہے، امام ثور رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بے خیالی میں مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں قدم رکھنے کی بجائے بایاں قدم رکھ کے داخل ہو گئے۔ جیسے ہی قدم رکھا تو ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے کہہ رہا ہے کہ یا ثور، یا ثور، ثور کہتے ہیں عربی زبان میں بیل کو، جس کو ہم ڈنگر کہتے ہیں پنجابی میں۔ تو گویا کہ ان کو ایک ڈانٹ پڑی کہ تم اتنا بھی اہتمام نہیں کر رہے کہ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہو، تو اس وقت کون سا قدم پہلے رکھنا ہے اور کون سا بعد میں رکھنا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو اپنے اوپر ہمیشہ طاری کرنے کے لیے کہ میں ایک ایسا عمل کر چکا ہوں کہ مجھے گویا کہ ثور کہا گیا ہے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اسی بات کو مشہور کر دیا کہ مجھے ثور کہا کریں کہ مجھے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ تو یہ طریقے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پہ سکھائے ہیں، اور غسل کرتے وقت اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ غسل کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر نہ کھڑے ہوں، بلکہ شمالاً یا جنوباً کسی ایک طرف رخ کر کے آدمی غسل کرے۔ اپنے غسل خانوں کو، اپنے بیت الخلاء کو قبلہ رخ یا قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنے کے طور پہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو بناتے وقت ہی ایسا اہتمام کریں کہ غسل کرتے وقت بھی قبلہ کی طرف رخ نہ ہو، اور پیشاب کرتے وقت بھی قبلہ کی طرف نہ رخ ہو نہ اس کی طرف پشت ہو۔ یہ غسل کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ غسل کرتے وقت اگر آدمی کے جسم کا ایک بال برابر حصہ بھی خشک رہ گیا اس کا غسل نہیں ہوگا، اور وہ جب غسل نہیں ہوگا تو وہ ناپاک ہوگا، پھر آگے وضو کرے گا تو وضو سے بھی پوری پاکی حاصل نہیں ہوگی، نماز پڑھے گا نماز بھی نہیں ہوگی، اور جب تک وہ اس حالت میں رہے گا گناہ گار ہوتا رہے گا۔ اس لیے خوب اہتمام کے ساتھ، خاص طور پر وہ جگہیں جہاں پہ عام طور پر آرام سے پانی نہیں پہنچتا، وہاں اپنے جوڑوں کے اندر مل کے پانی پہنچانا، اور ناف کے اندر بھی چھوٹی انگلی مار کر، تاکہ اس میں بھی ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ انگلیوں کے اندر بھی اچھی طرح پانی ڈالنا، ملنا، پاؤں کی انگلیوں کو بھی اچھی طرح مل کر اندر پانی ڈالنا، یعنی پورے جسم کا اہتمام کر کے غسل کرنا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس بات کا اہتمام کریں گے، پھر مکمل پاکیزگی حاصل ہوگی، پھر آگے ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی۔
اور یہ عمل اگر ہم سنت طریقے پر کریں گے، سنت کی اتباع کی نیت سے کریں گے، تو انشاءاللہ یہ عمل ہمارا عادت نہیں رہے گا بلکہ عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عادتوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ اگر کوئی ایسا غسل خانہ ہے جس میں غسل کے لیے بھی جگہ ہے اور ساتھ ساتھ سیٹ بھی لگی ہوئی ہے واش روم کے لیے، تو وہاں تو آدمی اسی غسل خانے میں جس جگہ پیشاب کرنے کی جگہ ہے وہاں پیشاب کر سکتا ہے۔ لیکن اگر غسل خانہ ہے ہی ایسا کہ اس میں واش روم کی کوئی جگہ نہیں، صرف ایک صاف جو ایک فرش ہے اور اس پہ ہی آپ نے غسل کرنا ہے، تو اس فرش پہ آپ پیشاب نہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ پیشاب کے کچھ نہ کچھ وہاں اثرات رہیں گے، غسل کا پانی ڈالیں گے تو اس سے نجاست اس کے جسم کو متاثر کرے گی، جس کی وجہ سے وسوسے کی بیماری لگے گی۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد